بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، افغانستان طالبان کا ایک اور بہت بڑا قدم۔ طالبان کے زیر انتظام میڈیا نے اخلاقی قوانین کی تعمیل کرتے ہوئے افغانستان کے کچھ صوبوں میں جانداروں کی تصاویر نشر کرنا بند کر دی۔ محترم سامعین، امریکی خبر رساں ادارے APK کے مطابق رواں سال اگست میں افغانستان کی وزارت نے پبلک ٹرانسپورٹ، مردوں کی شیونگ، میڈیا اور تقریبات جیسے روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس قانون کا آرٹیکل 17 جانداروں کی تصاویر کی اشاعت پر پابندی عائد کرتا ہے، جس سے افغان میڈیا اور آزادی صحافت کے حوالے سے خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ وزارت کے ایک ترجمان سیف الاسلام خیبر نے کہا کہ تخار، میدان، وردک اور کندھار صوبوں میں سرکاری میڈیا کو کسی بھی جاندار یعنی انسانوں اور جانوروں کی تصاویر نشر نہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ سیف الاسلام خیبر نے ایک روز قبل ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا تھا کہ ان کی وزارت اخلاقی قوانین پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا یہ قوانین تمام میڈیا بشمول غیر ملکی اداروں پر لاگو ہوں گے یا صرف افغان چینل اور ویب سائٹس پر اس کا اطلاق ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ان قوانین کو کس طرح نافذ کیا جائے گا اور اس حکم کی تعمیل کی ڈیڈ لائن کیا ہے۔ افغانستان کے علاوہ سعودی عرب اور ایران سمیت کسی بھی دوسرے اسلامی ملک میں اس طرح کی پابندیاں عائد نہیں ہے۔ 1990 کی دہائی میں اپنی سابقہ حکومت کے دوران افغان طالبان نے ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبارات پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ 2022 میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد طالبان کی عبوری حکومت نے خواتین اور لڑکیوں پر تعلیم اور ملازمتوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ طالبان رہنما ملا ہیبت اللہ خنزادہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا، جس میں حکومت کے تمام محکموں کے سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ منصوبوں کے افتتاح کے وقت ربن کاٹنے اور جوتوں کے ساتھ استقبال کے لیے بچھائے گئے قالینوں پر نہ چلے۔ افغانستان کی وزارت کی جانب سے طالبان کے تمام اداروں کے عہدیداروں کو بھیجے گئے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ربن کاٹنا اور قالینوں پر جوتے پہن کر چلنا غیر مسلموں کی روایات ہے۔ گزشتہ ماہ ہی کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی اور ہالینڈ نے کہا تھا کہ وہ منفی امتیاز کے باعث افغان طالبان کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں شکایت درج کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ 26 ستمبر کو نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس میں ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ امتیاز کے خاتمے کے لیے پہلے طالبان حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگرچہ طالبان نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، تاہم ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خواتین کو شریعت کے مطابق حقوق دیے گئے ہیں۔ محترم سامعین، یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان میں خواتین پر عائد پابندیوں کی وجہ سے طالبان حکومت کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کی امارت اسلامیہ نے افغانستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے حوالے سے 4 یورپی ممالک کے مشترکہ بیان کے حوالے سے کہا کہ تمام شہریوں کے حقوق کو یقینی بنایا گیا ہے۔ نائب ترجمان حمداللہ فطرت نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے امارت اسلامیہ کے خلاف اس طرح کے بیانات عجیب و غریب ہے۔ ان کے مطابق ملک میں انسانی حقوق کو یقینی بنایا جاتا ہے اور کوئی سی امتیاز نہیں ہے۔ محترم سامعین، ہمیں لوگوں نے غلط طریقے پر یہ خبر دی تھی۔ انہوں نے کچھ تصاویر آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں مچھلی کے آگے والے اور پیچھے والے حصوں کو مٹایا گیا ہے اور انہوں نے لوگوں کو یہ تاثر دینا شروع کر دیا ہے کہ افغانستان میں اب حلال چیزوں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جو بھی ذی روح چیز ہے اس کی تصویر پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس حوالے سے ان کے جو میڈیا والے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، لیکن اب افغانستان اور طالبان کی حکومت آہستہ آہستہ مستحکم ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اب وہ آہستہ آہستہ ان فیصلوں کی طرف جائیں گے جو انہوں نے پہلے جن پر عمل درآمد کیا تھا اور جو پابندیاں لگائی تھی۔ اب اگر ان کو شریعت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بالکل جائز اور صحیح فیصلہ ہے۔ جو مسلم ممالک اپنے ملک میں اس پر پابندی کر سکتے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے، اس پر پابندی کرنی چاہیے۔ اور جو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ حلال چیزوں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لوگوں نے صرف وہاں سے مچھلی کی تصویر اٹھائی ہے کہ حلال چیزوں پر طالبان نے پابندی لگا دی ہے، نہیں، اس کے صرف آنکھوں کو مٹایا گیا ہے، باقی حلال چیزوں پر پابندی نہیں ہے، صرف تصویر، ویڈیو وغیرہ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا۔